اسماعیل راہٹ کے قریب آم کے درخت کے نیچے بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غلام حیدر باغ کے کونے سے نمودار ہوا اور کدال زمین پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اسماعیل ذرا بیلوں کو ہانکتے رہو، ابھی آدھا کھیت باقی ہے اور اس کے بعد باغ کو بھی پانی دینا ہے۔ اسماعیل نے حقے کی نہ غلام حیدر کی طرف پھیر دی اور سست رفتار بیلوں کو دو چار سانٹے رسید کیے اور پھر وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ غلام حیدر نے چند کش لگانے کے بعد کہا، تھوڑی دیر بعد کیاری بھی دیکھ آنا۔ اسماعیل نے سوال کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ذرا مجید کا پتہ کر آؤں؟ کل ماسٹر نے پٹواری کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ 2 دن سے پھر غیر حاضر ہے۔ آج میں نے اسے بہت پیٹا تھا۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، میرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ آج بھائی جان آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر مجید کو پڑھانا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے اس کے باپ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ بھائی جان آئیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ ان کا نوکر ابھی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ شام تک آ جائیں گے۔ 10 دن کی چھٹی ملی ہے تو اس دفعہ وہ سلیم کو مدرسے میں داخل کروا کے جائیں گے، یہ اچھا ہوگا، شاید اس کے ساتھ مجید کو بھی پڑھنے کا شوق ہو جائے۔ لیکن سلیم ابھی بہت چھوٹا ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ ماسٹر بہت مارتا ہے۔ غلام حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن قریب کے ایک کھیت میں ہل چلانے والے کسان نے آواز دی، حیدر شاید تمہارا برخوردار آ رہا ہے۔ غلام حیدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسماعیل نے اس کی تقلید کی اور دونوں سرسبز کھیتوں کے درمیان دوسرے گاؤں کو جانے والی پگڈنڈی کی طرف دیکھنے لگے۔ 5-6 لڑکے گدھوں کو سر پر دوڑاتے چلے آ رہے تھے، یہ سوار لکھنے کی تختیوں سے چابک کا کام لے رہے تھے۔ مجید سب سے آگے تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اٹھ اٹھ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ گدھوں کا مالک ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا، وہ آج خلاف معمول غضبناک تھا، انہیں گالیاں دے رہا تھا اور زمین سے ٹیلے اٹھا اٹھا کر ان کی طرف پھینک رہا تھا۔ غلام حیدر کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اسماعیل کا قہقہا سن کر وہ بھی ہنس پڑا۔ راہٹ کے قریب پہنچ کر مجید گدھے سے کود پڑا۔ دوسرے بچوں نے بھی اس کی تقلید کی، وہ سب گدھوں سے اترتے ہی اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے، لیکن باپ اور چچا کو دیکھ کر مجید نے بھاگنے کی جرات نہ کی۔ ان گدھوں کے مالک خیردین کمہار کی اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان شریر بچوں کے والدین بھی یہاں ہوں، اس کی گالیاں سن سکیں، لیکن اس کی انتہائی بدقسمتی تھی کہ سانس تیز اور گلا خشک ہونے کے باعث اس کی آواز دور تک سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کی پگڑی سر سے کھسک کر گلے کا ہار بن چکی تھی۔ راہٹ سے تھوڑی دور پہلے وہ کانٹوں کی باڑ میں الجھا، پھر پانی کی نالی میں گرا۔ غرض اس کے لیے وہ تمام اسباب پورے ہو چکے تھے جنہیں مہذب سوسائٹی میں خودکشی کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ گدھے نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اپنا قومی ترانہ شروع کیا، لیکن خیردین اس کی زندہ دلی کی داد دینے کی بجائے آگے بڑھ کر اس پر بے تحاشا لاٹھیاں برسانے لگا۔ لاٹھی ٹوٹ گئی اور خیردین کا آدھا غصہ جاتا رہا۔ اسماعیل ہنسی ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، خیرو، آج میں ان سب کی خبر لوں گا، یہ بہت تنگ کرتے ہیں تمہیں۔